وما اظن الساعۃ قائمہ، اور جہاں تک قیامت کی بات ہے تو میرا خیال تو یہ ہے کہ قیامت کبھی آئے گی نہیں، کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، تو میں یہاں سے زیادہ وہاں اچھی جگہ میں رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے زیادہ نوازے گا وہاں پر۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کا جو مسلم دوست تھا اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، ارے بھائی کیا تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، اور پھر تمہیں ایک چنگا جو ہے بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، دیکھو بھائی تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، جہاں تک میری بات ہے میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور اس کا دوست یہ جو مسلم تھا اپنے دوست کو کہنے لگا، دیکھو بھائی جب تم باغ کے اندر داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے کم ہوں۔ یہ دونوں دوست جب باغ کے اندر داخل ہوئے تو وہ بڑے تکبر کے ساتھ اور گھمنڈ کے ساتھ وہ کہنے لگا، دیکھو تم کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، حالات بدل سکتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ارے دیکھو میرے لہلہاتے باغ دیکھو، کھجوروں کے درخت دیکھو، بہتی ہوئی نہریں دیکھو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا، اور تم جو اس ایک اللہ کو مانتے ہو تم اولاد میں بھی میرے سے کم، مال میں بھی میرے سے کم، تم رہے غریب کے غریب۔ تو اس بات پر اس کے دوست نے اس کو کہا، بھائی تمہیں ٹھیک ہے تم یہ باتیں کر رہے ہو لیکن ساتھ ہی یہ کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ دیکھو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کی جو ہے توفیق کے بغیر کسی کو کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے، یہ میرے عزیزو حدیث میں آتا ہے نظر بد سے بچنے کی دعا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بھائی کو دیکھ کر، کسی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے صحت کو دیکھ کر یہ کہہ دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو پھر کسی کی نظر نہیں لگتی۔ نظر کا لگ جانا میرے عزیزو یہ برحق ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ کسی کی صحت کو دیکھ کر آدمی نے تعجب کا اظہار کیا تو نظر لگ سکتی ہے، اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ دولت کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، نظر لگ سکتی ہے اور مال میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، ارے کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، نظر لگ سکتی ہے اور اس کا حسن خراب ہو سکتا ہے۔ نظر لگانے والے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، اور خود سے آدمی نظر لگا بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتا ہے کہ دیکھو تم جس چیز پر تعجب کا اظہار کر رہے ہو میں نے اس کو نوازا اور میں اس کے اندر عیب بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ تم جس کے حسن پر تعجب کر رہے ہو اس کو حسن میں نے دیا اور میں اس کے حسن کے اندر عیب بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ تم جس کی صحت پر تعجب کر رہے ہو اس کو یہ صحت میں نے دی، میں اس کی صحت میں عیب بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ تو کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، لیکن بہرحال اس کے تعجب کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے اس کے اندر عیب پیدا کر دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بھائی نظر لگ گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی بیماریاں ساتھ نہیں چھوڑتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر نظر سے بچنا چاہتے ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھو تم جب بھی اپنے بھائی کے حسن کو دیکھو، صحت کو دیکھو، یا کسی کی کوئی بھی نعمت دیکھو تو ساتھ یہ کہہ دیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تم یہ بات کہہ دو گے تو اب تمہاری نظر نہیں لگے گی، کیونکہ تم نے ساتھ اللہ کی مشیت کو شامل کر لیا ہے کہ بھائی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں بڑا حسن دیا، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کے دوست نے یہی کہا کہ دیکھو جب تم کہہ رہے ہو مجھے اتنا دیا اور تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، تو بھائی یہ کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور پھر آگے کہنے لگا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر مجھے عطا فرما دے اور تمہارے باغ پر آسمانی کوئی آفت آ جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر یہ چٹیل میدان بن جائے، اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس کا جو پانی ہے وہ گہرائی کے اندر چلا جائے، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تم اس کو حاصل نہ کر سکو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آسمانی آفت آ جائے، تمہاری یہ نہر بھی ساری جو ہے دھری کی دھری رہ جائے، تمہارا باغ بھی سارا خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ امیر کرنا جانتا ہے وہ غریب بھی کرنا جانتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پھر ایسا ہی ہوا، ایک دن اللہ کے عذاب نے اس کی دولت کو گھیر لیا، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ، جب صبح ہوئی، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس نے اپنے باغ پر جو کچھ بھی خرچ کیا تھا اس کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو افسوس کے ساتھ ملنے لگا، افسوس کرنے لگا، اور افسوس کے ساتھ، اور حالت یہ تھی وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ اس کا باغ اپنی چھتوں سمیت زمین پر پڑا ہوا تھا، اور یہ افسوس کے ساتھ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ میرا دوست مجھے صحیح کہتا تھا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ ناشکری نہ کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور اس وقت اس کے پاس کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، نہ ہی وہ اپنی خود مدد کر سکتا تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسے ہی موقع پر آدمی جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے کہ واقعی یہاں اس دنیا میں سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ جو سچا ہے ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ جب آدمی اس طرح کے حالات دیکھتا ہے، ایک آدمی بڑا امیر تھا اچانک سے غریب بن گیا، ایک آدمی بڑا تندرست تھا اچانک سے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، ایک آدمی کو بڑی عزت تھی اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا دنیا کے اندر، تو پھر آدمی کہتا ہے کہ واقعی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہ سب کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ وہ چاہے کسی کو غریب بنا دے، وہ چاہے کسی کو امیر بنا دے، وہ چاہے آج کے غریب کو کل کا امیر بنا دے، وہ چاہے آج کے امیر کو کل کا غریب بنا دے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے وضعدار گھرانوں کا زوال، ہم نے سڑکوں پہ کئی شاہ ظفر دیکھے ہیں، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، تکبر، گھمنڈ اپنی دولت پر، اپنی عزت پر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ حالات بدل بھی سکتا ہے۔